اندلس میں اجنبی ایک کھلنڈرے، لاپرواہ اور کم علم سیاح کی آوارہ گردی کی داستان ہے، مگر قاضی صاحب کا سفرنامہ اندلس ایک محقق اور صاحب علم ہستی کی سیاحت کا نچوڑ ہے، جس میں ہسپانیہ کے شہروں، دریاؤں، مچھلیوں، پھولوں، زراعت، موسم، ریل، گداگروں، خانقاہوں، قمار خانوں سے لے کر چوپایوں اور موذی جانوروں تک کا ذکر ملتا ہے۔ وہ سفر نامے کے آغاز میں لکھتے ہیں، میں نے 1924 کا سفر یورپ محض اندلس کی صحرا نوردی کے لیے کیا تھا۔ یہ اوراق پریشاں سامان دلکشی سے معرّہ ہیں، تجارت کی گرم بازاری، مجالس کی دل فریبی، رقص و سرود کی بزم آرائیاں دیکھنا مقصود ہو تو فرانس اور لندن کے سفر نامے کو دیکھو۔ اندلس میں راقم الحروف نے سب سے جدا گانا راستہ اختیار کیا ہے، جو بجائے تھیٹر، باغات، محلات، بازارات، میلہ، مناظر تفریح کے ہمیشہ پرانے کھنڈروں کی جانب جا نکلا۔ ہر شہر کے شکستہ اور ریختہ آثار اسلامی کا ہلکا سا نقشہ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دلچسپ مقامات کی سیر کے لیے کافی فرصت اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ ایک ملازم پیشہ، غریب الدیار، ناواقف سیاح 4 ماہ کی قلیل مدت میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ آئندہ اوراق میں قاضی صاحب بھی میرے ہمراہ ہوں گے، امید ہے آپ ان کے طرز بیاں اور وزاداری سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب سے پہلے تو سان سباسٹیان کے بارے میں ان کے تاثرات سنیے۔ لکھتے ہیں، سن سبیشین کا شہر ہلالی شکل میں آباد ہے، دونوں گوشوں پر ٹیکرے آ گئے ہیں، وسط میں ایک ٹیکرا سمندر میں مثل جزیرہ آ گیا ہے، ساحل سمندر پر زن و مرد نیلگوں ریشمی جانگیاں پہنے دوڑتے بھاگتے اچھلتے کودتے چہلک بلیا کھیلتے پھرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو وہیں زمین پر لیٹ جاتے ہیں، سمندر میں تیرتے ہیں اور باہر نکل کر تازہ آب شیریں میں غوطہ لگا کر لباس بدل لیتے ہیں۔ صدہا زن و مرد کا روزانہ صبح و شام یہی مشغلہ ہے، فرصت ہوئی تو ٹینس کے لیے نکل گئے یا رقص خانہ میں جا کر محو کبک خرامی ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر شخص بے فکر و بدمست ہے۔ آج 25 برس بعد بھی سان سباسٹیان کے ساحل کا نقشہ انہی الفاظ میں کھینچا جا سکتا ہے، دونوں گوشوں پر ٹیکرے یعنی ایگلڈو اور ارگل کی پہاڑیاں، درمیان میں ایک ٹیکرا سمندر میں مثل جزیرہ یعنی سانتا کلارا۔ اس وقت بھی میرے سامنے زن و مرد ریشمی جانگیے پہنے دوڑ بھاگ رہے ہیں، شاید یہ چہلک بلیا بھی کھیل رہے ہوں، وثوق سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ چہلک بلیا بلا کیا ہوتی ہے۔ 3:45 بجے کے قریب لوگوں نے ساحل سے اٹھنا شروع کر دیا، یوں لگتا تھا جیسے یا تو ان سب کو یکدم کوئی ضروری کام یاد آ گیا یا پھر سامنے والے سانتا کلارا جزیرے میں ایٹمی دھماکے کا تجربہ ہوا چاہتا ہے۔ 4 بجے تک پوری کونچا بیچ پر صرف 2 خچر، 1 مستنصر اور 1 بوڑھا رہ گئے۔ میں نے بوڑھے سے جو میرے قریب ہی اوندھے منہ لیٹا اونگ رہا تھا اس ہجرت کا سبب پوچھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ کی، پھر جیسے سے بچھو نے کاٹ لیا، کوریدا کوریدا، اس نے دونوں ہاتھ بے قراری سے ہوا میں لہرائے اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چل دیا۔ مجھے یاد آیا کہ پیرس کے قہوہ خانے پیگول میں ایک امریکی نے مجھے یہ بتا کر ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ وہ ہر اتوار باقاعدگی سے سان سباسٹیان صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے بل رنگ میں ہسپانیہ کے بہترین بل فائٹر اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ آج اتوار تھا اور 4 بج رہے تھے، کوریدا یعنی بل فائٹ شروع ہونے کو تھی۔ میں نے جلدی سے سمندر کے نمکین پانی میں ڈبکی لگائی، پھر باہر نکل کر تازہ آب شیریں میں غوطہ لگا کر کپڑے بدلے اور ساحلی سڑک کو پار کر کے شہر کی جانب چل دیا۔ بل رنگ کا راستہ دریافت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، سان سباسٹیان کے باشندوں کی اکثریت ایک ہی جانب رواں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کہیں شیرینی بٹ رہی ہے اور لوگ اپنا حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں آج کی بل فائٹ کے بارے میں تفصیلی کتابچے تھے، آج کی فائٹ میں لڑنے والے 3 بل فائٹروں کے زندگی کے حالات، مقابلے آنے والے بل کس کس فارم پر پلے ہیں، کون سی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سان سباسٹیان کا بل رنگ شہر سے باہر سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر واقع ہے۔
بول رنگ کے سامنے اتنا زبردست ہجوم تھا کہ بول رنگ کی پہلی منزل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹکٹ گھر کے بارے میں جس کسی ہسپانوی سے پوچھتا وہ اپنی زبان میں کوئی لچھے دار فکرہ کہہ کر غائب ہو جاتا۔ بل فائٹ شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے اور ہر شخص اسی کوشش میں تھا کہ جلد از جلد ٹکٹ خرید کر بل رنگ کے اندر بہترین نشستوں پر قبضہ جمائے۔ خاصی دیر ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد ایک بڑی اماں کو میرے حال پر ترس آ گیا۔ اس نے مجھے ٹکٹ گھر تک پہنچا دیا۔ 80 پسیتے والے ٹکٹ کے حصول کے لیے باقاعدہ دھکم پیل جاری تھی۔ چونکہ لاہور کے سینماؤں میں ٹکٹ خریدتے وقت ایسے دشوار مراحل سے کئی مرتبہ سرخرو ہو کر نکلا تھا، اس لیے میں نے 100 پسیتے کا ایک نوٹ مٹھی میں دبایا اور خالص لاہوری انداز میں ایلی کا نعرہ لگا کر صفے چیرتا ہوا کھڑکی تک جا پہنچا۔ میری مٹھی جب ٹکٹ فروخت کرنے والے کی ناک کے عین سامنے کھلی تو ظالم نے انگلیاں نچا کر ٹکٹ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ 120 پسیتے والا نسخہ خریدا جائے۔ بل رنگ کے گرد بنی ہوئی راہداری سے بالائی منزل تک لکڑی کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر ٹکٹ دکھایا تو گیٹ کیپر نے منہ بنا لیا اور انگلی اوپر کھڑی کر کے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوسری منزل پر بھی یہی حشر ہوا۔ بالآخر تیسری منزل پر قسمت نے یاوری کی اور میں تماشائیوں کے ایک ریلے کے ساتھ بل رنگ کے اندر پہنچ گیا۔ سان سباستیان کے یونانی تھیٹر نما بل رنگ میں ہزاروں تماشائی دم سادے بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں ایک نقطے پر منجمد تھی، ایک ایسا نقطہ جس کی زد میں ایک سرخ پھاٹک اور اس کے کواڑ پر ہاتھ رکھے ایک بوڑھا آیا ہوا تھا۔ میری نظریں بھی اسی ایک نقطے پر لگی ہوئی تھیں۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ بل رنگ کا نصف حصہ سائے میں تھا اور بقیہ نصف حصے پر تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ بل رنگ کی بالائی منزل کو جہاں میں بیٹھا تھا اسلامی طرز تعمیر کی خوبصورت محرابیں گھیرے ہوئے تھیں۔ سورج کی کرنوں سے منور نصف حصے میں واقع محرابوں کا سرخ رنگ نہایت شوخ لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ جو بل فائٹ کا نمایاں رنگ ہے۔ سرخ محرابیں، سرخ رومال، سرخ وردیاں اور پھر سرخ خون، اکثر بل کا اور کبھی کبھار انسان کا، بل فائٹر کا۔ بل رنگ کے درمیانی میدان کی سطح پر بچھی ریت نہایت ہموار تھی۔ میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ چند لمحوں میں یہاں موت کے سائے روشنیوں کا پیچھا کرنے والے تھے۔ میں اپنے ارد گرد بیٹھے ہزاروں لوگوں کی طرح ایک ایسے ڈرامے سے پردہ اٹھنے کا منتظر تھا جس میں دوپہر کی دھوپ، شام کے سائے، گرم ریت، ایک حیوان اور ایک انسان مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے۔ انسان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں موت کے سامنے سینہ سپر ہونے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اب بھی لاکھوں برس قبل جنگلوں میں رہنے والے اپنے آباء و اجداد کی مانند ایک جنگلی درندے کے سامنے اکیلا خم ٹھونک کر کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے اپنی قوت بازو سے زیر کر سکتا ہے، اور حیوان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان یہ جنگ جیت بھی لے تو کیا، یقینی موت کا سامنا بے جگری سے کرنا ہی جرت کی معراج ہے۔ ہر سو مکمل سکوت تھا۔ میں لکڑی کی سخت نشست پر بیٹھا نیچے سرخ دروازے پر نظریں جمائے تھا۔ اچانک بگل کی تیز آواز بل رنگ میں گونج گئی۔ بوڑھے نے دائیں ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونچھا، پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ پھاٹک زور لگا کر دھکیلا اور پھر بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشمے زدن میں ایک بھاری بھرکم سیاہ بل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ استبل میں سے سرپٹ دوڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اس مکمل سکوت میں اس کے طاقتور سموں کی دھمک تیسری منزل پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے بوجھ تلے بل رنگ کی زمین لرز رہی تھی۔ اس نے میدان کا ایک چکر لگایا، شکار کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میدان خالی نظر آیا تو لکڑی کی اونچی گیلری پر حملہ آور ہوا۔ گیلری کے پیچھے بیٹھے ہوئے چند تماشائیوں کی چیخیں نکل گئی۔ 2-4 ٹکروں کے بعد جب بل کو احساس ہوا کہ وہ گیلری توڑ کر تماشائیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو بھاگتا ہوا میدان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ طاقتور، مغرور اور ہسپانوی زبان میں لیرا فتادو یعنی ناقابل تسخیر۔ اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر شے کو فنا کر دے گا، کیونکہ اس میں ایک اچھے بل کی تمام خاصیتیں موجود ہیں: مضبوط موٹی کھال، چمکتی آنکھیں، چوڑا ماتھا، سم اور سر چھوٹے، موٹی گردن جس پر گوشت کی تہیں جمی ہوئی تھیں، چوڑے کاندھے، دم لمبی اور پتلی، اور پھر اس کا
खतरनाक तरीन हथियार सींग जो आगे की तरफ मुड़े हुए थे, एक आला नस्ल का बुल जो बेहतरीन बुल फाइटिंग के लिए मौजूद तरीन था। बुल के मैदान के दरमियान में खड़े होते ही ये मुकम्मल सुकूत कुछ यूं टूटा कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। हेतोरू तमाशाई अपने रुमाल, हैट और पंखे हिला हिलाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे करीब बैठे हुए दो मोटे हस्पानवी मैदान में खड़े बुल के बारे में बहस करने लगे। बुल शक्ल से तो बरारेतो यानी बहादुर लगता है। नहीं, मुझे तो आरान कादा यानी कदरे बुज़दिल मालूम होता है। अगली नशिस्त पर बैठी एक बुढ़िया ने मुड़कर दोनों को डांट पिलाई। बरातियो या आरान कादा नहीं, सिर्फ मानसू यानी गुस्सीला है। हाँ बड़ी अम्मा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि वो बरारी तो नहीं, क्योंकि बुल की बहादुरी उसकी माँ पर मुनहसर होती है। उधर से जवाब आया। पास बैठे हुए लोग हंसने लगे। बुढ़िया ने भी बुल की माँ का खिताब मिलने पर बिल्कुल बुरा न मनाया। बुल जो पहले सर उठाए हुए बड़े एतमाद से चारों तरफ देख रहा था, पब्लिक के शोर मचाने पर कदरे घबरा गया। हजारों आवाज़ों का शोर, हितोरो हितोरो। इसने बुल रिंग के चारों तरफ देखा, अपने पिछले सुम रेत में रगड़े और तपते हुए मैदान के दरमियान सर उठाकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लिरा फतादो नाकाबिले तस्खीर। बुल फाइटिंग हस्पानवी तहजीब और सकाफत का एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर हस्पानिया का वसी कैनवस बेरंग होकर रह जाता है। गैर मुल्की इसे बर्बरियत से भरपूर वहशियाना और जालिमाना खेल करार देते हैं। भला जिस खेल में हर बार 6 भैंसे हलाक हों, मुतअद्दिद घोड़े जख्मी हों और कभी कभार इंसान भी मारा जाए, उसे खेल कैसे कहा जा सकता है? इधर हस्पानवी बुल फाइटिंग को मौसीकी, रक्स और मुसव्वरी की मानंद फ़नून लतीफ़ा की एक शाख करार देते हैं। बर्बरियत के इल्ज़ाम के जवाब में वो अमरीकी फ़ुटबॉल और बॉक्सिंग की मिसाल पेश करते हैं। इन हर दो खेलों में मरने वालों की तादाद बुल फाइटिंग में हलाक होने वालों से कहीं ज़्यादा है। फिर बुल फाइटिंग जालिमाना खेल कैसे हो गया? और अगर हो भी तो हस्पानियों के नज़दीक इतनी ढेर सारी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा जुल्म भी जायज़ है। और जहाँ तक नाकदीन का ताल्लुक है, वो जाएं भाड़ में। हर हस्पानवी बुल फाइटिंग को अपने मखसूस नुक्ता नज़र से परखता है। चंद एक के लिए जज्बाती मसला है। उनकी तमाम हमदर्दियाँ बुल फाइटर के साथ होती हैं और दादो तहसीन के नारे बुल के लिए। कुछ लोग उसे अपने मजहबी जज्बात की तस्कीन का जरिया बनाते हैं। क्या बुल फाइटिंग का अंदाज वेरोनिका सेंट वेरोनिका के नाम पर नहीं, जिसने रुमाल से हजरत ईसा के चेहरे से पसीना पोंछा था? चंद एक के लिए ये अना का मसला बन जाता है। मैदान में खड़ा बुल फाइटर एक हस्पानवी है और उसके सामने सरनिगू बुल दुनिया की तमाम दूसरी कौमें। कुछ लोग बहर सूरत बुल फाइटर को हलाक होता हुआ देखने की तमन्ना लेकर आते हैं। बहरहाल वजूहात कुछ भी हो, बुल फाइटिंग ऐसा खेल है या फ़न है जिसके बगैर शायद हस्पानवी रूह मुर्दा हो जाए। जिस तरह खूबसूरत मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ज़ौक़ के साथ साथ मौसीकी की रमज़ें जानना अज़हद ज़रूरी है, इसी तरह बुल फाइटिंग को समझने और पसंद करने के लिए इस फ़न के बारे में चंद बुनियादी बातें जानना भी इंतहाई अहम है। वरना पहली बार इस खेल कूद को देखने वाले तमाशाई को शायद बुल फाइटर सिर्फ एक जालिम कस्साब की सूरत में नजर आए जो गरीब बुल को हलाक करके आवाम से दाद वसूल करता है। बुल फाइटिंग के पेशे की दिलकशी, शोहरत, इज्जत और दौलत ऐसे अनासर हैं जो हज़ारों हस्पानवी नौजवानों को हर साल अपनी तरफ खींच लाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अखाड़ों में उस्ताद पहलवान नौजवान लड़कों को दाव पेच सिखाते हैं और उनमें से मादूदे चंद ही इस पेशे की बुलंदियों पर पहुँच पाते हैं, ऐसे ही हस्पानिया के अक्सर शहरों में बुल फाइटिंग के बाकायदा स्कूल हैं। वहाँ से कामयाब होने वाले 1000 नौजवानों में से बमुश्किल 100 किसी छोटे मोटे बुल रिंग में दाखिल होते हैं और उनमें से 2-4 ही पेशावर बुल फाइटर बनने में कामयाब होते हैं। और फिर हज़ारों पेशावर बुल फाइटरों में से 1-2 शोहरत की उन बुलंदियों को पहुंचते हैं जिनकी कशिश इन्हें इस पेशे में खींच लाई। पेशावर बुल फाइटर का खिताब हमेशा मैड्रिड के बुल रिंग में दिया जाता है। बुल फाइटिंग में 2 तर्जें हैं, एक अंदलस की, दूसरी मैड्रिड से मुतालिक। मैड्रिड की रिवायात के पाबंद बुल फाइटर का रुझान शोखी की जानिब होता है और वो बुल के गुजर जाने के बाद एक बुत की मानंद साकित हो जाता है। बुल फाइटर अंदलस का हो तो वो साहिब तर्ज और फुर्तीला होगा। अर्नेस्ट हेमेंगो ने अपनी एक किताब में लिखा है,
اندلس کے صوبے کو ہمیشہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ عظیم بل فائٹروں کی اکثریت اسی خطہ زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کے بل بھی ہسپانیہ بھر میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ یہ گرم آب و ہوا اور مسلمانوں کے خون کی آمیزش کا اثر ہے کہ اندلسی بل فائٹر پروقار اور پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہسپانیہ کے دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے بل فائٹروں میں ناپید ہیں۔ عام تخیل کے برعکس ایک اچھے بل فائٹر کے لیے طاقتور ہونا بالکل ضروری نہیں۔ اچھا بل فائٹر تکنیک اور سائنس کی آمیزش کو بروئے کار لا کر بل کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ خانہ بدوش بل فائٹر راخیل الگالو سے کسی نے پوچھا کہ وہ اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر کون سی ورزش کرتا ہے، تو اس نے جواب دیا، مجھے طاقت کی کیا ضرورت ہے؟ عام بل کا وزن تقریباً 1.5 ٹن ہوتا ہے۔ کیا میں ورزش کے ذریعے اس کی طاقت کی ہمسری کر سکتا ہوں؟ بل کو اپنی طاقت بڑھانے دو۔ ایک بل فائٹ میں 6 بل ہلاک کیے جاتے ہیں اور ہر بل فائٹر کے حصے میں 2 بل آتے ہیں۔ اگرچہ 8 ماہ کے بل فائٹنگ کے سیزن میں، یعنی سردیوں میں بل فائٹنگ یہاں نہیں ہوتی، ایک بل فائٹر 100 سے زیادہ بل ہلاک کرتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ بل فائٹر ہمیشہ ہی اس کھیل کے اختتام پر فاتح بن کر ابھرے۔ کبھی کبھار کسی گرم دوپہر بل کے نوکیلے سینگ چشم زدن میں سنہری ریشمی لباس پھاڑ کر سرخ خون میں لتھڑ جاتے ہیں، سرخ انسانی خون میں۔ ہسپانیہ کا عظیم بل فائٹر مونالیتے ایک ایسی ہی دوپہر کو لینارس کے غیر معروف بل رنگ میں ہلاک ہوا تو پورے ہسپانیہ میں سرکاری طور پر سوگ منایا گیا۔ اسی لیے تو بل فائٹ کو پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک اور افسوسناک بھی قرار دیا جاتا ہے۔ عظیم بل فائٹروں کی اکثریت بل کی بجائے ٹی بی اور سفلس جیسے امراض کا شکار ہوتی ہے۔ بل فائٹر جب بل رنگ میں قدم رکھتا ہے تو سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ بھاری اور تنگ لباس کے اندر ہوا کا گزر تک نہیں ہوتا، اس کے جسم سے پسینے کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ بل فائٹ کے اختتام پر خاصی خنکی ہو جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کی شدت اس کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بل رنگ کی دھول مہلک ثابت ہوتی ہے اور بل فائٹر ٹی بی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسمی عناصر کے تغیر پر تو اس کا اختیار نہیں، مگر سفلس؟ اس کا جواز کچھ یوں دیا جاتا ہے کہ بل فائٹر بھی ایک فنکار کی مانند اگر شادی کر لے تو اس کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں سے میل جول بڑھانے سے قبل انہیں اچھی طرح پرکھ سکے، اس لیے کبھی نہ کبھی کوئی چنچل لڑکی اسے یہ خوفناک تحفہ دے جاتی ہے۔ بل فائٹر اپنی جان نہ صرف بل رنگ میں بلکہ بستر میں بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ چونکہ بل فائٹ صرف اس وقت شروع کی جاتی ہے جب بل رنگ کا نصف حصہ دھوپ میں اور بقیہ نصف چھاؤں میں آ جائے، اس لیے بل فائٹ کے اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ اس عظیم تماشے کی تکنیک اور کامیابی کا راز سورج کے چمکنے میں پنہا ہے۔ جب تک سورج بل رنگ کے نصف حصے پر نہ چمکے، بل فائٹنگ کا لطف نہیں آتا۔ ایک ہسپانوی مقولے کے مطابق سورج سب سے عظیم بل فائٹر ہے۔ دھوپ کے بغیر بل فائٹر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے، یوں جیسے وہ سائے کے بغیر پیدا ہو گیا۔ بل فائٹر اور سورج کے بعد بل فائٹنگ کی سٹیج کا سب سے اہم کردار بل ہوتا ہے۔ ہسپانیہ کے طول و عرض میں متعدد ایسے فارم ہیں جہاں پر بل فائٹنگ میں حصہ لینے والے اعلیٰ نسل کے بل پالے جاتے ہیں۔ ہر فارم کا بل خصوصی عادات و اطوار کا مالک ہوتا ہے۔ تجربہ کار تماشائی بل کے بل رنگ میں داخل ہوتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں فارم کا پروردہ بل ہے۔ پرورش کے دوران میں سوائے رکھوالے کے اور کوئی شخص بل کے پاس نہیں پھٹک سکتا تاکہ وہ انسان کے ساتھ میل جول سے اپنے خوفناک جنگلی اطوار نہ کھو دے۔ یہی وجہ ہے کہ بل رنگ میں داخل ہوتے ہی تماشائیوں کو شور و غوغا بل کو پریشان کر دیتا ہے۔ دریائے وادی الکبیر کی دلدلوں میں پرورش پانے والے بل بہترین مانے جاتے ہیں۔ 1857 میں کونچا فارم کے پروردہ بل نے اپنے سینگ سے ڈومینگو نامی بل فائٹر کی ایک آنکھ نکال دی۔ اس حادثے کے بعد ڈومینگو کو کانا بل فائٹر کہا جانے لگا اور اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ ساری زندگی صرف کونچا فارم میں پلے ہوئے بل سے ہی لڑے گا۔ بہترین بل فائٹنگ کے لیے بل کا وحشی اور ناتجربہ کار ہونا از حد ضروری ہے، اسی لیے جو بل ایک مرتبہ بل رنگ میں داخل ہو جائے
اسے ہمیشہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اسے بل رنگ میں نہ مارا جا سکے تو پھر بل فائٹ ختم ہونے پر اسے فارم میں لے جا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر بل نہ مارا جائے اور ایک سے زائد مرتبہ اسے بل رنگ میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے تو پچھلے تجربے کی بنا پر بل فائٹر کو وہ یقیناً ہلاک کر دیتا ہے۔ شروع میں جب یہ پابندی عائد نہ تھی تو ہر سال بل رنگ میں سینکڑوں بل فائٹر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ چنانچہ 1567 میں پوپ نے ان تمام عیسائی شہزادوں کو مذہب سے باہر نکال دینے کی دھمکی دے دی جن کی ریاستوں میں بل فائٹنگ رائج تھی۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر ایک ایسا قانون لاگو کرنے کا فیصلہ کیا جس کے تحت ایک بل صرف ایک مرتبہ ہی بل فائٹنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ گرمیوں کی سہانی شام کو جب سان سباستیان کے حسین سمندر پر شفق سرخ ہو رہی تھی، بل رنگ میں سے ایک جلوس نکلا۔ خون، ریت اور پسینے میں نہائے ہوئے بل فائٹروں کو تماشائیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ شفق کی سرخی میں ان کے چہرے ان بہادروں کی مانند دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے کسی قدیم رومی اکھاڑے میں جنگلی شیروں کو پچھاڑا ہو۔ موسیقاروں کا ایک گروہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہسپانوی موسیقی فلیمنکو کی تانے اڑا رہا تھا۔ سفید بالکنیوں پر جھکی بڑی بڑی آنکھوں والی ہسپانوی دوشیزائیں ان پر پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ میں بھی اس جلوس کے ساتھ ہو لیا۔ اکثر لوگوں کے کندھوں پر شراب کے مشکیزے تھے جنہیں وہ منہ کے پاس پچکاتے تو سرخ شراب کی ایک پتلی سی دھار ان کے حلق میں اتر جاتی۔ وہ اس معاملے میں بے حد فراخ واقع ہوئے تھے اور ہر ایک کو اپنا مشکیزہ پیش کر رہے تھے۔ شمالی یورپ میں جہاں کہیں لوگوں کا جھمکٹا ہوتا، ان سب میں اپنے گندمی رنگ اور سیاہ بالوں کی وجہ سے علیحدہ ہی نظر آتا، مگر یہاں اس ہسپانوی ہجوم میں شامل اکثر افراد پاکستانی سے لگ رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی ہسپانوی اپنی زبان میں مجھ سے بل فائٹ کے بارے میں کچھ کہتا تو میں صرف مسکرا دینے پر اکتفا کرتا۔ جلوس شہر کے درمیان پلازا امیر میں پہنچا، چوک کا ایک چکر لگایا، پھر منتشر ہو کر آس پاس کے قہوہ خانوں اور شراب خانوں میں سما گیا۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے سان سباستیان کے ساحل کی جانب چل دیا۔ بل فائٹ نے میرے اندر ایک عجیب سی اداسی بھر دی تھی۔ میں فیصلہ نہ کر پایا کہ اس بارے میں ہسپانوی نقطۂ نظر درست ہے جو کہتے ہیں کہ اتنی ڈھیر ساری خوبصورتی کے لیے بل کا قتل جائز ہے، یا ان غیر ملکیوں کا اعتراض بجا ہے جن کے نزدیک یہ کھیل وحشیانہ ہے۔ ساحلی سڑک پر خوب رونق تھی۔ بل فائٹ دیکھنے کے بعد اکثر لوگ سمندر کی تازہ ہوا اور خوشگوار شام کی خنکی کا لطف اٹھانے ادھر آ نکلے۔ ساحلی سڑک بل رنگ سے شروع ہو کر پہاڑی پر واقع قلعے کے گرد چکر کاٹ کر شہر کے دوسرے سرے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ پہاڑی کی اوٹ میں لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیبن تھے جن کو رنگ برنگے قمقموں سے سجایا گیا۔ ان کیبنوں کے آگے سے ساحلی سڑک گزرتی تھی۔ سڑک کے پہلو میں خاموش سمندر لیٹا ہوا تھا۔ یہ مچھیروں کی بستی تھی۔ سارا دن ان کیبنوں میں سمندر سے پکڑی ہوئی مچھلی فروخت ہوتی اور رات کو ان میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں رکھ کر انہیں ہوٹلوں میں بدل دیا جاتا۔ یہاں بھی بے شمار لوگ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں پاس سے گزرا تو لوگوں کی میزوں پر رکھی ہوئی خوراک میں سے اٹھتی ہوئی اشتہا انگیز خوشبو نے میرے نتنوں میں گھس کر اعلان کیا کہ میاں صاحب زادے ان انگریز مائیوں کی پلائی ہوئی چائے اور بسکٹ تو کب کے ہضم ہو چکے۔ صرف سمندر کے کنارے چہلک بلیا کھیلنے اور بل فائٹ دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے۔ میں اندر چلا گیا اور بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی تلاش کرنے لگا۔ پوری کیبن ٹھسی پڑی تھی۔ ایک لمبی میز پر کھانے اور خاص طور پر پینے کی چیزوں کے انبار تھے۔ تمام کرسیاں پر تھیں۔ چند افراد میز پر دھرنا مارے مشکیزوں میں سے شراب پی رہے تھے۔ ہسپانوی موسیقاروں کا جو طائفہ جلوس کے ہمراہ تھا اب یہاں گھوم پھر کر موسیقی بجا رہا تھا اور پسیتے اکٹھے کر رہا تھا۔ ایک خوش باش موٹی تازی ویٹرس میزوں کے گرد یوں پھرتی سے گھوم رہی تھی جیسے چابی کی گڑیا۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر وہ میرے پاس آئی۔ کومیدا؟ ہاں کومیدا۔ اس نے جھٹ میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچتی ہوئی میز کے سرے پر ایک بوڑھے کے پاس لے گئی جو سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ ہے انتونیو، اس نے بوڑھے کا کندھا پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ کہ استاد سینیوریتا؟ حضرت انتونیو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سالیدا، ویٹرس نے انگوٹھے سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھے نے میز پر رکھی سرخ شراب کی بوتل بغل میں دبائی اور آنکھیں ملتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ یہ بوڑھا آج دوپہر ہزاروں نگاہوں کا مرکز تھا۔ استبل کا دروازہ کھول کر بل کو میدان میں چھوڑنے والا بوڑھا۔ کہ بابن؟ کرسی پر بیٹھتے ہی ویٹرس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے ساتھ والے صاحب کی پلیٹ کنکھیوں سے دیکھی۔ تلی ہوئی ننھی منھی مچھلیاں،
मच्छी, मैंने मज़ा लेते हुए कहा। माची? वेट्रेस ने ठोड़ी पर उंगली जमाकर हैरत से पूछा, फिर फौरन हंस दी। हाँ, पसका दो, पसका दो। थोड़ी देर में वो पसका दो यानी मछली की एक प्लेट ले आई। एक प्याज, डबल रोटी और किसी मशरूब का एक मग भी साथ में था। दर्जन भर सार्डिन मछलियां अपनी असली हैयत में थीं, यानी अगर वो तली हुई ना होती और उन्हें पानी में डाल दिया जाता तो फौरन तैरने लगती। मैंने एक को उंगली से छुआ, बेहद गर्म थी। सर और दुम को अलहदा करके मैंने उसे डबल रोटी के बीच में रखा और प्याज के साथ खाने लगा। बेहद खस्ता और मज़ेदार थी, इस्तांबुल में बिकने वाली मछली की तरह। मेज के गिर्द बैठे हुए लोग मछली खाने के साथ साथ हाथ हिला हिलाकर आज की बुल फाइटिंग के बारे में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। मैंने प्याज चबाते हुए यूं ही हाँक दिया। चौथे बुल की दाई आंख कमजोर थी, बुज़दिल भी था। तमाम लोग खामोश हो गए। उप्स, शायद मैंने गलत कह दिया था। मैंने बमुश्किल प्याज निकला और शर्मिंदा होकर कहा, वो मैंने गौर नहीं किया, हो सकता है बाई आंख हो, बुल शायद बहादुर। नहीं नहीं, एक तनोमंद हस्पानवी ने मुंह खोलकर एक सालम मछली उसमें गिराई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुम ठीक कहते हो, दाई आंख कमजोर थी और वो बुज़दिल था। हम भी तो इसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आहा, मेज के आखिरी सिरे पर बैठे एक साहब ने मेरी जानिब इशारा करके दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए। अफकसी ना दो। अफकसी ना दो उस शख्स को कहा जाता है जो बुल फाइट का शौकीन हो और उसे खूब समझता हो। मैंने अफकसी नादो का खिताब मिलने पर एक सालिम मछली निकल ली। दुम, आंखों और सर समेत जायका कदर मुख्तलिफ था। जब कभी वेट्रेस आती, एक दिल फेंक बूढ़ा सीने पर हाथ रखकर कोई रोमानवी मुकालमे अदा करने लगता। तमाम लोग बेहद महजूज होते और वेट्रेस भी आंखें मटकाकर हंसती हुई चली जाती। हमारे सामने साहिली सड़क पर बेशुमार लोग बेमकसद घूम रहे थे। चंद एक मेरी तरह तली हुई मछली की खुशबू के आगे हथियार डाल देते और जेब में सिक्के टटोलते कैबिन के अंदर आ जाते। सड़क के साथ ही मिट्याला समंदर शुरू हो जाता। समंदर के दरमियान सांता क्लारा का खूबसूरत जजीरा खड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनियां घुप अंधेरे में जुगनों की मानन टिमटिमा रही थी। बाएं हाथ पर सान सेबास्टियान की कोनशा बीच के किनारे महंगे होटलों की इमारतें बिजली के बड़े बड़े कमकमों से रोशन थी। साहिल के साथ मछेरों की बेशुमार कश्तियां पानी में झूल रही थी। इन्हीं कश्तियों में पकड़ी जाने वाली मछली इस वक्त तली हुई हालत में मेरी प्लेट में मौजूद थी। लहरों की नरम छपाक छपाक कैबिन में बने लोगों के शोर के बावजूद मुझ तक पहुंच रही थी। यकदम मेरे हलक में कांटा चुभ गया। मैंने बेदहानी में शायद मछली को अच्छी तरह टटोला न था। मग उठाकर मैंने जल्दी से एक दो घूंट निगल लिए। अजीब किस्म का मशरूब था। मैंने मग उठाकर सूंघा। सफेद रंग का शरबत था। शायद शराब नहीं हो सकती, शराब तो कड़वी होती है। मौसीकार अब ऐन मेरे सर पर खड़े कोई गीत अलाप रहे थे। गीत में उदासी और महरूमियत की परछाइयां थीं। मैंने जेब से 5 पसीते का एक सिक्का निकालकर गिटार बजाने वाले को थमा दिया। ग्रासिया सिन्योर, उसने झुककर कहा और आगे बढ़ गया। समंदर से आती हुई नम और खुश्क हवा, कैबिन में बैठे हुए खुशबाश लोगों की हंसी और गुफ्तगू का मिला जुला शोर, हस्पानवी मौसीकी और गर्म मछली। बात हुई ना। मैंने सोचा और फिर मेरा जहन लाहौर की कड़कती गर्मियों की उन दोपहरों की तरफ चला गया।